یہاں کیا ہے کہ سارے چور اوپر آ کے بیٹھ گئے ہیں. ہر پاکستان کا بڑا بڑا ڈاکو آج بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھ گیا اور لیگلی اپنے کیسز معاف کروا رہا ہے. یعنی قانون انہوں نے پاس کیا اسمبلی میں جس کی کوئی پریسیڈنس نہیں ہے ڈیموکریسیز میں. اس کا کوئی مثال نہیں ہے کہ بیٹھ کے انہوں نے ایک شک بائی شک نیب کے اندر چینجز کیے ہیں جسے ایک ایک میں سے بچ گیا. اور چوریاں میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں, یہ جو کرپشن ہمارے دور کے نہیں ہیں, یہ پرانے ہیں. یہ ان کے اپنے دور کے سارے کیسز ہیں جو انہوں نے معاف کروا لیے. اب پہلے مشرف نے معاف کیے, اب جنرل باجوہ نے ان کو پورا موقع دیا NRO2 دینے کا. اب میرا سوال یہ ہے کہ جب تک ہم سب مل کے اس رول آف لا کے لیے جنگ نہیں لڑیں گے, یہ جہاد ہے. انصاف کے لیے تو سارے اللہ کے پیغمبروں نے حکم دیا تھا. جو جہاد, یہ جہاد کا کانسیپٹ کیا ہے؟ جہاد کا ہر کوئی جہاد کہتا ہے. جہاد کی سب سے بڑی چیز ہے نا انصافی, ظلم کا مقابلہ کرنا جہاد ہے. حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن نا انصافی اور ظلم کا نظام نہیں چل سکتا, اس لیے پاکستان کا نظام نہیں چل رہا. تو جب تک ہم مل کے مقابلہ نہیں کریں گے کہ یہ جو لوگ طاقتور اوپر آ کے بیٹھ گئے ہیں اور قانون سے اوپر اپنے آپ کو کر لیا, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایکس پرائم منسٹر, سب سے بڑی پارٹی کا ہیڈ, میں اپنی FIR نہیں رجسٹر کروا سکا. مجھے بتائیں, عام آدمی جو بات ہے محنت کر کے اوورسیز پاکستانی اور پاکستان میں انویسٹمنٹ کرتا ہے, اس کا طاقتور سے ٹاکرا ہو جائے تو اس کو کون بچائے گا؟ مغرب میں اس کو بچاتے ہیں. ان کا جو لا ہے وہ پروٹیکٹ کرتا ہے کمزور کو, جس کو انصاف کہتے ہیں. حضرت ابو بکر جب خلیفہ بنے, پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے عدل اور انصاف قائم کیا مدینہ میں. حضرت ابو بکر خلیفہ بنے, ان کی پہلی سٹیٹمنٹ سن لیں کہ کمزور اور طاقتور کو میں قانون کے سامنے ایک برابر کروں گا, انصاف قائم کروں گا. حضرت عمر خلیفہ بنے, سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ میں انصاف قائم کروں گا. حضرت علی کی پہلی سٹیٹمنٹ پڑھ لیں, انصاف قائم کروں گا. بڑی دیر کے بعد عمر بن عبد العزیز آئے, اس کے کئی سالوں کے بعد, انہوں نے سب سے پہلے انصاف قائم کیا. دیکھیں انصاف کا جو نظام ہوتا ہے, جس طرح نیلسن منڈیلا نے کہا کہ اگر آپ نے غربت کم کرنی ہے تو انصاف قائم کرو. نیلسن منڈیلا کہہ رہا ہے. یہ تو میرا سب کے لیے کہ ہمارے ملک میں وہ نظام جدھر اعظم سواتی کو, یعنی ایک سینیٹر کو ایک ٹویٹ کرنے پہ, اور سچی ٹویٹ جو ایک پولیٹیشین کا کام ہے کرنا, میرا کام ہے کہ اگر پبلک کا پیسہ چوری ہو رہا ہو تو میرا کام ہے اس کے اوپر آواز بلند کرنا. تو وہ NRO2 کہتا ہے کہ جنرل باجوہ نے دیا ہے, اس کے اوپر اس کے پوتے اور پوتیوں کے سامنے تشدد کیا گیا. صبح کے 3 بجے ان کے سامنے ننگا کر کے باہر میں لے جا کے اس کو مارا گیا, ظلم کیا گیا اس کے اوپر. اس کے بعد پھر اس کے اوپر 30 کیسز کیے گئے. میں اپنا کیس FIR نہیں رجسٹر کروا سکا, لیکن اس کے اوپر سارے پاکستان میں, کوئٹہ میں, سندھ میں, کوئٹہ کی سردی کے اندر ایک کمبل کے ساتھ اس کو رکھ دیا. یعنی ایک 75 سال کے آدمی سے ایک ٹویٹ کے اوپر یہ ہوا ہے. اس کا مطلب کہ وہ کوئی اتنا بڑا فرعون تھا کہ اس ملک میں وہ اتنا قانون سے اوپر تھا کہ آپ اس کی تنقید نہیں کر سکے. ساری مغرب میں پاکستان کی بدنامی ہوئی, سارے اخباروں کے اندر آیا کہ پاکستان کے سینیٹ کو اس طرح کیا گیا, کسٹوڈیل ٹارچر کی گئی. اس سے پہلے شہباز گل, پھر یہ جو ارشد شریف سے ہوا. تو یہ تو ہماری لیگل کمیونٹی کی سب سے پہلے ذمہ داری تھی کہ ہم اس کے اوپر سٹینڈ لیں. اور میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ اب پاکستان جدھر آ کے کھڑا ہو گیا, اللہ نے ہمیں چیلنج کر دیا, یا تباہ ہو یا اپنے آپ اپنی اصلاحات کرو, یا اس ملک میں انصاف کا نظام لے کے آؤ, رول آف لا, نہیں تو بربادی ہے تمہاری. کوئی پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ابھی شہباز شریف کی ویڈیو ذرا دیکھیں, سارے ہندوستان کے چینلز پہ چلی ہے کہ جی ہندوستان سے تو جی بڑا ہمارے سے بڑی 3 ہم نے جنگیں لڑی اور ہمیں مار پڑ گئی, ہمیں تو دوستی کرنی چاہیے, ہمیں تو جناب ہم نے تو اپنا سبق سیکھ لی ہے.
یعنی یہ اس ملک ہم گر گئے ہیں کہ ملک کا وزیر اعظم ہندوستان جس نے کشمیر کے اوپر ظلم کیا ہے، جس نے کشمیریوں کا جو انٹرنیشنل کمیونٹی نے رائٹ دیا تھا، رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن، وہ نہیں دیا، اور پھر اسٹیٹہڈ ان کی لے لی ہے، اور ہمیں وہ جا کے کہہ رہا ہے کہ جی ہندوستان سے ہمیں تو بڑی دوستی کرنی چاہیے، کوئی فکر نہیں کہ کشمیریوں کی قربانیاں، کوئی فکر نہیں نظریہ پاکستان کے کسی مقصد کے لیے ملک بنا تھا۔ یہ آج حالت آ گئی ہے کیونکہ ہر جگہ پیسے مانگتے پھر رہے ہیں، اپنا پیسہ ان ساروں نے باہر رکھا ہوا ہے اور دوسروں کو کہہ رہے ہیں جی پاکستان میں پیسہ بھیجو۔ میں اپنی آج آخر میں اپنی لیگل کمیونٹی کو یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں یہ ہے جہاد، میں اس کو پولیٹکس نہیں سمجھتا، یہ انصاف کی جہاد ہے جو میں 26 سال پہلے لے کے نکلا تھا، انصاف کی تحریک۔ میں تب بھی، کیونکہ میں مغرب دیکھ چکا تھا، مجھے تو پتہ چل گیا تھا کہ امیر اور غریب ملکوں میں فرق ہی ایک ہے، کہ امیر ملکوں میں انصاف ہے، غریب ملکوں کے اندر انصاف نہیں ہے، فرق ہی ایک ہے، وسائل کی وجہ سے نہیں ہوتے۔ تو میں تب سے یہ پوری کیمپین کر رہا ہوں، آزاد عدلیہ کی میں نے پوری شرکت کی، جیل میں مجھے ڈالا اس پہ، اب پھر نکلا ہوا ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب ایک ایجنسیز کے آدمی کا نام آ گیا تو میں ایف آئی آر ہی نہیں کاٹ سکتا۔ مجھے پتہ ہے انہوں نے کیا ہے، میں پہلے سے بتا رہا تھا کہ پلان بنا ہوا ہے، میں نے اس کے اوپر پورا، مجھے یہ سارا جب پلان انہوں نے ویڈیو بنائی اور یہ جو کیمپین کی، اسٹیٹ ٹی وی کے اوپر اشتہار چلائے کہ عمران خان نے توہین رسالت کی ہے اور توہین مذہب کی ہے، اور پورا پروپیگنڈا کر کے میں نے تب کہا کہ یہ دینی اتحاد پسند کے ذریعے میرے اوپر واردات کریں گے۔ میں نے 2 مہینے 1.5 مہینے پہلے جلسے میں کہہ دیا تھا یہ پلان ان کا یہ ہے، مجھے پتا تھا اس کے پیچھے کون ہے، 3 نام میں نے لیے، میں ابھی بھی مجھے پتا ہے کہ انہوں نے کیا ہے، ہر چیز انہوں نے کیا۔ اس کے بعد پہلے جو انہوں نے پولیس والوں کو کنٹرول کیا، جس طرح پولیس والے جس نے ویڈیو بنائی وہ جے آئی ٹی کے سامنے اسے انکار کر دیا آنے سے، سی ٹی ڈی والوں نے جنہوں نے دوسری ویڈیو بنائی ان سے پوچھا، انہوں نے انکار کر دیا آنے کو۔ کون ان کو حکم کر رہا تھا؟ ہماری گورنمنٹ ہے پنجاب میں، لیکن اپنی پولیس ہماری بات نہیں سن رہی، کیونکہ ہمارے سے بھی طاقتور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں جو فیصلے کرتے ہیں ملک کے بند کمروں میں، جو اتنے طاقتور ہیں کہ پولیس گورنمنٹ کی نہیں سن رہی ہے، الیکٹڈ گورنمنٹ کی، وہ سن رہی ہے اوپر سے طاقتور جو چاہتے نہیں ہے انصاف ہو، جو روک رہے ہیں انصاف کو۔ پولیس بھی نہیں آ رہی، اور پھر جو 4 سی ٹی ڈی کے جو ہماری جے آئی ٹی کے ممبرز تھے، چاروں نے جا کے کوئی اور بیان دے دیا جا کے عدالت میں، جب ان کی سٹیٹمنٹس ہیں، اور عدالت کہہ دیتے ہیں کہ ایک ہی شوٹر تھا۔ انہوں میں سے جو ایک جا کے بیان دیتا ہے کہ ایک ہی شوٹر ہے، اس کی اپنی ایویڈنس ہے کہ اس نے چھت پہ جا کے دوسرے شوٹر کی گولیاں ریکور کی ہیں۔ تو یہ کون ہے جو روک رہا ہے انصاف کو؟ اور میں پھر سے کرتا ہوں کہ چھوڑے عمران خان ہے، پاکستان کا ایکس پرائم منسٹر اور سب سے بڑی پارٹی کے جس کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے، میں نہیں انصاف، مجھے میرے اور جو جے آئی ٹی بن رہی ہے اس کو سیبوٹاج کیا جا رہا ہے۔ اور اگر مجھے کسی تھوڑا سا بھی شک تھا نا کہ یہ 3 بڑی بڑی طاقتور شخصیت جنہوں نے کیا ہے، یہ سارا شک میرا دور ہو گیا ہے، جس طرح یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح انصاف نہ ملے۔ تو اگر مجھے انصاف نہیں مل سکتا تو سوچیں کہ عام آدمی کا کیا حال ہوگا، اور اوورسیز پاکستانی وہ کیوں پاکستان میں آ کے پیسہ لگائے گا جب اس کو اعتماد ہی نہیں ہے پاکستان کے جسٹس سسٹم میں۔ اس لیے میرا پھر سے میں کہتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں چیلنج کر دیا ہے پاکستانی قوم کو، اگر آپ نے بچنا ہے تو اس ملک میں انصاف کا نظام لے کے آؤ، نہیں تو حضرت علی کا قول کہ کفر کا نظام چل جائے گا، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا، یہ نظام نہیں چل سکتا۔ اب آگے کوئی پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے، سیلابوں کو بیچتے رہے ہیں پیسے لینے کے لیے، اس سے پہلے ہم جی دہشت گردی کی جنگ لڑ رہے ہیں ہمیں پیسے دو، ہم جی بنیاد پرستی کے ساتھ کھڑے ہیں ہمیں پیسے دو، بیکاریوں کی طرح ہم پیسے مانگتے رہے ہیں، اپنی عزت کھو بیٹھے ہیں۔ اور آج یہ ٹائم دیکھیں جو شہباز شریف کا مذاق اڑ رہا ہے کہ شہباز شریف انہیں کہہ رہا ہے ہم تو دوستی کرنا چاہتے ہیں، جس میں ساری ہماری غلطیاں ہیں کہ دہشت گردی ہماری وجہ سے، جو ہندوستان کا موقف ہے۔ اور ہندوستان آگے سے کیا کہہ رہا ہے؟ پہلے آپ دہشت گردی ختم کرو پھر بات کریں گے۔ اس سے زیادہ ذلت میں نے نہیں اپنی تاریخ میں دیکھی کہ ہمارے ملک کی ہو،
اور یہ آگے اگر ہم نے اپنے آپ کو نہ اصلاح کیا تو مجھے خوف ہے کہ آگے مزید ہمارے ملک کے وہ امتحان آنے والے ہیں جو برداشت نہیں کر سکیں گے. بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.